السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، آج ہم سورہ بقرہ کی 173 173 آیت نمبر کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ جیسے تھوڑا پڑھنا جانتے ہیں اور بدقسمتی سے وہ بھی ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں ایک آیت دو آیت معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنے کی روزانہ کوشش کرنا ہے۔ اس سے ہمارا یہ فائدہ ہوگا، ہمارا پڑھنا بھی درست ہوگا اور رب ہم سے کیا فرما رہا ہے اور کیا چاہتا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہوگا، اور ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور تمام جاننے والوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم۔ ترجمہ: اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو، تو جو مجبور ہو جائے، حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر: انما حرم علیکم، تم پر یہی حرام کیے۔ کفار نے چونکہ اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دیے رکھا تھا، جن کا بیان سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں آئے گا۔ کفار کی اس حرکت پر فرمایا گیا کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے، جیسے بحیرہ وغیرہ، وہ حرام نہیں، حرام صرف وہ ہیں جو ہم نے فرما دیے۔ یہی مضمون مزید تفصیل کے ساتھ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ 4 چیزوں کی تفصیل۔ یہاں آیت میں 4 چیزوں کا بیان ہے۔ پہلا مردار، دوسرا خون، تیسرا خنزیر کا گوشت، چوتھا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔ پہلا نمبر مردار، جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو، مثلا مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی نے ذبح کیا ہو، یا جان بوجھ کر تکبیر پڑھے بغیر ذبح کیا گیا ہو، یا گلا گھونٹ کر یا لانڈی، پتھر، ڈھیلے، گلیل کی گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا وہ بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے ایسے سینگ مار کر مار دیا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، اسے مردار کہتے ہیں اور اس کا کھانا حرام ہے۔ البتہ مردار کا دباغت کیا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہو وہ بھی مردار ہی ہے۔ دوسرا خون ہر جانور کا حرام ہے، جبکہ بہنے والا خون ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 145 میں فرمایا او دامم مسفوحا، یا بہنے والا خون۔ ذبح کے بعد جو خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں۔ تیسرا خنزیر یعنی سور نجس العین ہے، اس کا گوشت، پشت، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس و حرام ہے۔ کسی کو کام میں لانا جائز نہیں، چونکہ آیت میں اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے، اس لیے یہاں صرف گوشت کا ذکر ہوا۔ چوتھا
غیر اللہ کے نام کا ذباحہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام و مردار ہے۔ البتہ اگر ذبح فقط اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا اور اس سے پہلے یا بعد میں غیر کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ عقیقہ کا بکرا، ولیمہ کا دمبا، یا جس کی طرف سے وہ ذبیحہ ہے اسی کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ اے اپنے ماں باپ کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، یا جن اولیاء کے لیے ایصال ثواب مقصود ہے ان کا نام لیا، تو یہ جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ اور اس فعل کو حرام کہنا اور ایسے جانور کو مردار کہنا سراسر جہالت ہے، کیونکہ ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد غیر کی طرف منسوب کرنا ایسا فعل نہیں جو کہ حرام ہو جیسے ہم اپنی عام گفتگو میں بہت سی عبادات کو غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، مثلا یوں کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز، جنازے کی نماز، مسافر کی نماز، امام کی نماز، مقتدی کی نماز، بیمار کی نماز، پیر کا روزہ، اونٹوں کی زکوٰۃ اور کعبہ کا حج وغیرہ۔ جب یہ نسبتیں حرام نہیں اور ان نسبتوں کی وجہ سے نماز اور زکوٰۃ اور حج وغیرہ میں کفر و شرک اور حرمت تو درکنار نام کو بھی کراہت نہیں آتی، تو کسی ولی یا بزرگ یا کسی اور کی طرف منسوب کر کے فلاح کی بکری کہنا کیسے حرام ہو گیا؟ اور اس سے یہ خدا کے حلال کیے ہوئے جانور، کیونکہ جیتے جی مردار اور سور ہو گئے کہ اب کسی صورت حلال نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ انہیں مردار کہتے ہیں وہ شریعت مطہرہ پر سخت جرات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح نہیں کرتا، اور کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت کے بغیر یہ کہنا کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا تو یہ بدگمانی ہے، اور کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے، اور حتی الامکان اس کے قول اور فعل کو صحیح وجہ پر محمول کرنا واجب ہے۔ اور ذبح کے معاملے میں دل کے ارادے پر اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک قائل اپنے ارادے کی تصریح نہ کر دے، اور اگر بالفرض بعض ناسمجھ احمقوں پر شرعی ثبوت کے ساتھ ثابت ہو بھی جائے کہ انہوں نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، اور اس ذبیحہ سے معاذ اللہ ان کا مقصود غیر خدا کی عبادت ہے، تو کفر کا حکم صرف انہی پر ہوگا۔ ان کی وجہ سے عام حکم لگا دینا اور باقی لوگوں کی بھی یہی نیت سمجھ لینا باطل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے تو اس پر بدگمانی حرام و ناروا ہے، اور خود سے بنائے ہوئے ذہنی تصورات پر کسی مسلمان کو معاذ اللہ کفر مرتکب سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کہہ دینا ہے، اور تکبیر کے وقت جو اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا اسے باطل و بے اثر ٹھہرانا ہرگز صحیح ہونے کی کوئی وجہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ ترجمہ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں شریعت مطہرہ نے ظاہر
پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، باطن کی تکلیف نہ دی تو جب اس نے اللہ تعالی کا نام پاک لے کر ذبح کیا تو جانور کا حلال ہونا واجب ہے کہ دل کا ارادہ جان لینے کی طرف ہمیں کوئی راہ نہیں۔ اس مسئلے کے بارے میں مزید تفصیل اور دلائل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 20ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ سبل الاصفیاء فی الحکم ذبیح للاولیاء مطالعہ فرمائیں۔ فمن اضطر، تو جو مجبور ہو جائے، مستر یعنی مجبور، جیسے حرام چیزیں کھانا حلال ہے، وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے جان چلی جانے کا خوف ہو اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، خواہ بھوک یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہو یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر مجبور کرتا ہو اور نہ کھانے کی صورت میں جان کا اندیشہ ہو، ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ ہلاکت کا خوف نہ رہے، البتہ اتنا کھانا فرض ہے۔ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان، حالت مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دینا اور اسے معاف رکھنا اللہ تعالی کی کرم نوازی کی دلیل ہے، اس لیے آیت کے آخر میں مغفرت اور رحمت والی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ صدق اللہ العظیم۔ مالک و مولا سے دعا ہے، مالک و مولا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، پڑھنے میں ساون قصدن لفظاً مانن جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں، لفظشیں ہوئی ہوں، اسے معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں قرآن اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی صحیح معنوں میں جو اس کا حق ہے میرے مولا، اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، ہمارے قوم کے نوجوان مرد عورتوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، قرآن پاک کی معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، آج تک جتنے بھی مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے مولا، بچے، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین، بالخصوص میری دادی جان سیدہ انوری بیوی، دادا جان سید ریاض الدین، نانا جان سید انور علی، نانی جان مومنہ بیوی، ان سب کے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و قارب، بیٹا اور بیٹی جو بھی فوت ہوئے ہیں مولا، مسلمان مرد عورت بچے، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین، میرے ماں باپ کی، تمام امت مسلمین کی بخشش و مغفرت فرما، سب کو بلا حساب و کتاب بخش دے میرے مولا۔ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جنت الفردوس میں ان کا پڑوس نصیب فرما۔ الہ العالمین، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، میٹھا میٹھا مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہم اور ہمارے ماں باپ اہل خانہ کے ساتھ بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما۔ الہ العالمین، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری حربے کس و مجبور کی، فاللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔